جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے ان کی رگوں میں شیطان دوڑنے لگتا ہے، ان کی رگوں میں شیطان دوڑنے لگتا ہے۔ بتاؤں کیسے؟ بعض گاؤں پورا اپنے آپ کو سنی کہلاتا ہے، پکے سچے مسلمان، مگر جیسے ہی محرم کا چاند دکھا انہوں نے اپنے سر سے ہری پٹی باندھی یا کالی پٹی باندھی اور بس ڈھول پہ چپٹ گئے۔ کس پہ چپٹ گئے بولو؟ ڈھول پہ۔ بس ہمارے یہاں کیا گیا؟ ڈھول بجا لیا، یہی پکا مسلمان ہے، یہ عاشق حسین ہے، اس نے ڈھول بجا لیا، یہ عاشق اہل بیت ہے، اس نے ڈھول بجایا، یہ نبی کو راضی کرنے والا ہے۔ میں تمہیں ذرا سچی بات بتا دوں اور اچھی بات بتا دوں، کسی کے باپ کا انتقال ہوتا ہے، اس کا 10واں 20واں 40واں برسی عرس، یہ سب ان کی اولاد کرتی، پھر ان کے چاہنے والے کرتے۔ اگر صحیح ہے کوئی پیر ہے تو ان کے خلیفہ کرتے ہیں۔ یار امام حسین پاک شہید ہوئے کربلا، اور بھی شہداء شہید ہوئے، لیکن امام حسین پاک کو لے لو، ان کے بیٹے امام زین العابدین، کوئی مائی کا لال بتا دے گا انہوں نے اپنے باپ کی شہادت کے موقع پر ڈھول بجایا؟ کوئی بتا سکتا ہے مائی کا لال امام حسین پاک کی شہادت کے موقع پر 1 تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک ڈھول بجایا ہو؟ کوئی مائی کا لال نہیں بتا سکتا۔ امام زین العابدین کے بعد امام محمد باقر، کیا انہوں نے ڈھول بجایا؟ ان کے بعد امام زین العابدین، کیا انہوں نے ڈھول بجایا؟ ان کے بعد امام موسیٰ کاظم، امام جعفر صادق کے بعد امام موسیٰ کاظم، کیا انہوں نے ڈھول بجایا؟ تم نکلے اتنے سگے، تم نکلے اتنے قریبی۔ یاد رکھو جو کام شریعت کے خلاف ہے، جو بھی کام شریعت مصطفیٰ کے اگر خلاف ہے تو اس سے نہ تو کوئی اللہ والا راضی ہو سکتا ہے، نہ رسول اللہ راضی ہو سکتے ہیں، نہ نبی کی اولاد راضی ہو سکتی ہے، سوائے شیطان کے کوئی اور راضی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے یہاں یار کتنا اچھا ہوتا، آج ہم جاتے ہیں اور روڈوں پہ دیکھا ہوگا تم نے پنجابی لوگ شربت پلا رہا ہے، جدھر کو نکل جائے پلا رہا ہے، اور ہمارے یہاں کیا؟ تمہارے گھر پہ اگر کوئی مہمان آ جائے اسے کھانا نہیں کھلا سکتا، دوپہر کے ٹائم پہ آ گیا اسے پانی نہیں پلا سکتا، رشتہ دار آ گیا، یہاں تک کہ ایک بھائی اگر اس محلے میں رہتا ہے اور ایک بھائی اس محلے میں رہتا ہے، کھانے کے ٹائم پر اگر اس محلے والا بھائی ادھر آ گیا تو اس کی بیوی آگ بگولا ہو جاتی ہے اور یہ اپنا کھانا اٹھا کے رکھ دیتے کہ جب یہ چلا جائے گا تب کھائے۔ برکت ہو سکتی ہے تمہارے گھر میں، برکت تلاش سکتے ہو۔ سگا بھائی اس کا عالم یہ ہے، اس کے بچے آ جائیں، تمہارے بچے کوئی چیز کھا رہے ہیں تو فوراً یہ ماں اور باپ اپنے بچوں کو آنکھیں دکھا کے اندر کر دیتے، چل اندر جا کے کھا، اندر جا کے کھا، کہیں تمہارے بھائی کے بچے کو دینا نہ پڑ جائے۔ تم یہ سبق سکھا رہے ہو، تم یہ طریقہ سکھا رہے ہو، میرے نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہے یہ۔ اللہ ذرا میرے آقا کو تو دیکھو، آقا اور صحابہ کھڑے ہو جاتے ہیں، دیکھا کچھ مہمان آ رہے ہیں، بہت سارے مہمان ہیں، نبی نے ایک صحابی سے کہا تم لے جاؤ، ایک سے کہا تم لے جاؤ، ایک سے کہا تم لے جاؤ، جو ایک بچے تھے کہا تم میرے ساتھ چلو۔ اللہ میرے نبی کے گھر وہ پہنچ جاتے ہیں اور وہ بھی مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، اتنا کھانا کھایا اس نے، آقا کے گھر کا خوب سارا کھانا کھایا، پیٹ بھر لیا، جب سویا
جب سویا تو یہاں تک کہ اس کی غلاظت نکل گئی، اس کے کپڑے ناپاک ہو گئے، اس نے بستر ناپاک کر دیا۔ اس نے سوچا کہ یہ محمد الرسول اللہ ہیں جن کے چاہنے والے ان کا تھوک ان کے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، ان کا پسینہ خوشبو میں ملاتے ہیں۔ اللہ، پتا چل گیا ان کا بستر میں نے خراب کر دیا ہے تو مجھے جان سے مار دیں گے، مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، یہاں سے صبح اٹھتے ہی بھاگ جاتے ہیں۔ یہ صبح اٹھتے ہی بھاگ گیا، اس کی ایک ضروری چیز رہ جاتی ہے۔ صبح اٹھ کے ہی جیسے ہی بھاگا، یہ گھر سے نکل گیا۔ میرے نبی جب آئے نماز کے بعد تو وہاں پہ بدبو آ رہی تھی، بستر سنا ہوا تھا۔ ارے وہ آقا تھے، وہ پیغمبر اسلام تھے، تمہیں سبق دے کر کے گئے۔ اگر چاہتے تو کہہ دیتے ابو بکر ادھر آؤ میرا بستر صاف کرو، عمر ادھر آؤ صاف کرو، عثمان ادھر آؤ صاف کرو، علی ادھر آؤ صاف کرو، کسی بھی غلام سے کہہ سکتے تھے، مگر میرے نبی اپنے مہمان کا بستر دھو رہے ہیں۔ اللہ اللہ، اس نے ناپاک کر دیا تھا اور نبی بستر دھو رہے ہیں۔ تم ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو، تم نے کبھی اپنی ماں کے کپڑے دھوئے ہیں؟ تم نے کبھی اپنے باپ کے کپڑے دھوئے ہیں؟ تم نے کبھی اپنے بڑے بھائی کے کپڑے دھوئے ہیں؟ تم نے کبھی اپنے کمرے کو صاف کیا ہے؟ نہیں، لیکن میرے نبی سے پوچھو، وہ بھی مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم نبی کا مہمان بنا تھا، بستر کو خراب کر گیا۔ صحابہ کہہ رہے آقا ہم دھو دے، کہا نہیں، مہمان میرا تھا، مجھے دھونا ہے۔ اللہ اللہ، وہ پیغمبر اسلام جس سے کہہ دے کہ تو جنتی ہے تو وہ جنتی ہے، جس سے کہہ دے کہ تو بادشاہ ہے تو وہ بادشاہ ہے، وہ میرے نبی جو ٹوٹے ہوئے ہاتھ کو جوڑ کر کے اپنا تھوک لگا دے تو ٹوٹا ہوا ہاتھ جڑ جاتا ہے، جس کی آنکھ نکل گئی ہاتھ میں رکھی ہے، میرے نبی نے آنکھ کو اٹھا کر کے ان کے حلقے میں رکھ دیا اور تھوک لگا دیا، ان کی آنکھ کا آپریشن ہو گیا، آنکھ جڑ جاتی ہے، روشنی آ جاتی ہے۔ وہ پیغمبر اسلام اپنے مہمان کے ساتھ، اس کا یہ عالم ہے۔ اللہ اللہ، بستر دھو رہے ہیں۔ اس نے سوچا اب میں کیا کروں، مارا جاؤں گا مگر میری ضروری چیز رہ جاتی ہے۔ اس نے کہا چلو میں جا کر کے دیکھوں، بھلے مارا جاؤں۔ جب آ کر کے دیکھا تو میرے نبی اس کا بستر دھو رہے تھے، اور جیسے ہی وہ آیا تو مسکرا کر کے کہنے لگے تم کہاں چلے گئے تھے، تمہاری وہ چیز رہ گئی ہے، ارے تم لے لو، میں تمہیں تلاش رہا تھا۔ جب اتنا کہا خدا کی قسم اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آنکھوں میں آنسو آئے، جیسے ہی آنسو آئے قدموں میں گر جاتا ہے، اور گرنے کے بعد کہتا ہے ارے میں نے نام سنا تھا، آج میں نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا ہے، میں بعد میں جاؤں گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا دو، کلمہ پڑھا دو، پہلے مجھے کلمہ پڑھا دو۔ اللہ اللہ، میرے نبی اس کے بستر کی گندگی نہیں دھو رہے تھے بلکہ اس کے جو کفر کی گندگی تھی اس کو دھو رہے ہیں۔ اللہ اللہ، تمہارے اخلاق کہاں چلے گئے ہیں، تمہارا کردار کہاں چلا گیا، تمہارا کریکٹر کہاں چلا گیا۔ میں نے پنجابیوں کو دیکھا ہے، رودر پور کے علاقے میں رہتا ہوں، میں نے دیکھا ہے اگر ایک پنجابی جا رہا ہے موٹر سائیکل پہ، برابر میں دیکھا دوسرا پنجابی جا رہا ہے تو معلوم ہے کیا کہتا ہے، موٹر سائیکل روک لیتا ہے اور روکنے کے بعد کہتا ہے تینوں کتے جانا، تینوں کتے جانا، مطلب یہ تو کہاں جا رہا ہے، بول کہاں جائے گا، فوراً بیٹھ جا، آجا بیٹھ جا، اسے موٹر سائیکل پہ بٹھا لیتا ہے۔ تمہارا کیا حال ہے، کبھی تم نے اپنے آپ کو دیکھا ہے، اگر تم جا رہے ہو اور دوسرا مسلمان تمہارا بھائی جا رہا ہے تو تمہارے جاننے والا اگر ہے تو تم کیا کرتے ہو، جیب سے موبائل لگایا، نکالا، اور نکالنے کے بعد کان پہ لگایا اور بس ہلو 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 کرتا ہوا موٹر سائیکل سے نکل گیا تاکہ وہ تمہاری موٹر سائیکل پہ بیٹھ نہ جائے۔
बोलो तुम्हारे घर में बरकतें हो सकती हैं क्या? तुम्हारी जिंदगी में खुशहालियां हो सकती है? नहीं हो सकती हैं। यही तक नहीं है, अगर वो पंजाबी के साथ में उसकी बीवी भी बैठी हुई है, उसके घर की कोई लेडी बैठी हुई है, कोई औरत बैठी हुई है, तब भी वो तीसरे पंजाबी को बिठा लेता है। मगर तुम कहां बिठाते हो? उसका भी ये आलम है कि उसको हाथ नहीं लगा सकता, ऐसा बैठता है जैसे उसकी बहन बैठी हो, उसकी बहन के सामने। और तुम्हारे क्या हाल है? तौबा तौबा, छी छी। अगर मैं तुम्हें बता दूं ना तो मुंह को कलेजा आ जाएगा। खुदा की कसम प्यारो सुनो, ऐसे हालात हो गए हैं, मुझे बोल लेने दिया जाए। चचेरा भाई अपनी बहन पे, चचेरी बहन पे गलत नजर डालता है, अपना मुमेरा भाई बहन पे गलत नजर डालता है, अपना तेरा भाई अपनी चचेरी बहन पे गलत नजर डालता है, फुफेरी बहन पे गलत नजर डालता है, मुमेरी बहन पे गलत नजर डालता है। जरा मुझे बताओ क्या ऐसा है कि नहीं है? तुम्हारी रगों में, तुमसे मुराद उन लोगों की बात कर रहा हूं जो ऐसे हैं, बुरा मत मानना, मैं तुम्हारी करके बोलूं तो तुम समझ लेना। अल्लाह अल्लाह, कैसे हालात हो गए हैं। एक तो ये पुराने लोग बैठे हैं, ये बुजुर्ग बैठे, इनसे पूछो, इनका जमाना देखो। इनका जमाना ये था, अगर इनकी पड़ोस में ना कोई गैर मुस्लिम लड़की भी रह रही है और उसकी ससुराल वाले अगर उसको जबरदस्ती कोई झगड़ा हो गया, खींचने के लिए आ गए, तो इन मुसलमानों की लाठी उसके दरवाजे पे आके लग जाती थी और ये कहते थे ये हमारे मोहल्ले की, पड़ोस की हमारी बहन है, हमारी बहन है, हम मर जाएंगे, पहले हम लाठी चलाएंगे, अपनी लाशें गिराएंगे, उसके बाद तुम्हें जाना पड़ेगा। ये इज्जत बचाते थे, इज्जत। आज तुम चचेरी बहन पे गलत नजर डालते हो, मुमेरी बहन पे गलत नजर डालते हो, फुफेरी बहन पे गलत नजर डालते हो। और मैं तुम्हें क्या बता सकता हूँ, इतना गंदा इंसान, इतना नीच इंसान, इतना खराब इंसान मोबाइल के चक्कर में आ गया। अल्लाह अल्लाह, बस देख लिया, फिल्मों में देख लिया, मूवीज में देख लिया, एक दूसरे से हम प्यार का सबक पढ़ा रहे हैं कि साहब हमारा उससे प्यार हो गया, हमारा उससे प्यार हो गया। अरे तू प्यार की बात करता है? अगर प्यार करना है तो मेरे नबी से प्यार कर ले, अगर प्यार करना है तो हसनैन करीमैन से प्यार कर ले, अगर प्यार करना है तो अबू बकर सिद्दीक से प्यार कर, हजरत उमर से प्यार कर, उस्मान गनी से प्यार कर, मौला अली से प्यार कर, हसनैन करीमैन, गौसो ख्वाजा, गरीब नवाज से प्यार कर, अल्लाह वालों से प्यार कर, अपनी माँ से प्यार कर, अपने बाप से प्यार कर। ये तेरा प्यार यहाँ भी तुझे ऊंचा कर देगा और आखिरत में तुझे जन्नत में लेके जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया। हज़रत अल्लामा सैयद शराफत भाई ने आज शादी के मौके पर ये प्रोग्राम किया है। तो आज मैं तुम्हें बता दूं, लोग पहले जो थे ना दोस्ती करते थे, अल्लाह कितनी प्यारी दोस्ती होती थी, एक दूसरे का सहारा बनते थे, एक से दो हो जाते थे, एक लाठी से दो लाठी हो जाती थी। इन बुजुर्गों से पूछो, जब ये इनकी दोस्ती होती थी, अगर दोस्त की बहन की शादी होती थी तो ये भी ऐसे ही करता था जैसे इसकी सगी बहन की शादी हो रही है। अगर दोस्त की बहन के घर जाता था तो कभी उसको भात देता था, कभी उसको पैसे देता था, ऐसे ही बर्ताव करता था जैसे सगी बहन के साथ बर्ताव किया जाता है। मगर आज लोग इतने गंदे हो गए, छी छी। अगर मैं बोलूं ना, अगर मैं बोलूं तो मुंह को कलेजा आ जाएगा। ये नौजवान है, इसको नौजवान कहेंगे, इनकी रगों में शैतान है। आज का दोस्त नहीं है, गद्दार है, गद्दार। आज का दोस्त नहीं है, आज छुरी भोंकने वाला है। दुश्मन से इतना खतरा नहीं है जितना दोस्त से खतरा है। आज का दोस्त अगर दोस्ती कर रहा है या तो उसकी बहन के चक्कर में कर रहा है, या उसकी बीवी के चक्कर में कर रहा है, या उसकी मालो दौलत के चक्कर में कर रहा है। कोई ना कोई लालच है, इसे दोस्ती कहोगे? इसे दोस्ती कहोगे? बोलो, दोस्त कहलाने का ये हकदार है क्या? इसको दोस्त बोल सकते हो क्या? ये दोस्त नहीं है, ये गद्दार है। और मुसलमान का काम ये नहीं है। मुसलमान पक्की सच्ची दोस्ती करता है। मुसलमान वो है जो
اپنے لیے بھی قربان ہوتا ہے، اپنے دوست کے لیے بھی قربان ہوتا ہے۔ تمہیں کیا پتا ہے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کی دوستی دیکھو، ساتھ میں حضرت عمر کی دوستی دیکھو۔ اللہ اللہ، ایک دن دونوں دوست صبح صبح مدینہ شریف میں آ جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق اور حضرت عمر دونوں یہ دوست مدینہ شریف میں ہیں۔ صبح صبح وہاں پہ بازار لگتی تھی، یعنی صبح صبح مچھلیاں بکنے آتی تھی۔ ایک دن حضرت عمر کہنے لگے، حضرت ابو بکر صدیق کے موڑے پہ ہاتھ رکھا اور کہا دوست، کہا حبیبی، کہا صدیقی، کہا زمیلی، میں آپ کے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، کہا دوست، کہا دوست، میرے پیارے بھائی سنو، میرے پیارے بھائی سنو، یار آج مچھلیوں کو کھانے دل چاہ رہا ہے، آج مچھلیوں کے لیے آج دل چاہ رہا ہے۔ کہا حضرت ابو بکر صدیق بولے، ایسا کرو تم مچھلیاں خرید لو، کھا لو۔ کہا کیسے کھاؤں، میری جیب میں پیسے نہیں ہیں۔ تو دوسرے دوست ابو بکر صدیق نے کیا کہا، ایسا کرو میں تمہارا دوست ہوں، چلو آدھے پیسے میں دیتا ہوں، میری جیب میں جتنے ہیں میں نکالے دیتا ہوں، تمہاری جیب میں جتنے ہیں تم نکال دو۔ دونوں دوستوں نے روپیے پیسے نکالے، بازار میں جا کر کے ایک مچھلی خرید لی۔ ابو بکر بولے دوست تم اپنے گھر کو لے جاؤ، اپنے گھر کو لے جاؤ، جیسے ہی یہ کہا گھر کو لے جاؤ۔ حضرت عمر بولے نہیں، اکیلا دوست نہیں کھا سکتا، ایک لقمہ ایک دوست کھائے گا، دوسرا لقمہ دوسرا دوست کھائے گا۔ انہوں نے مچھلی کو آدھا آدھا کیا، آدھا انہیں دے دیا، آدھا تمہیں دے دیا۔ ارے تم کیسے دوست ہو، دوست کا لقمہ چھیننے پہ لگے پڑے ہو، دوست کو برباد کرنے کے چکر میں پڑے ہو۔ میں نے ایک جگہ تقریر کی تھی، کچھ لوگ بمبئی کام کرنے کے لیے چلے گئے تھے اور کچھ لوگ مدراس کام کرنے کے یعنی حیدرآباد کام کرنے چلے گئے تھے۔ میں نے کہا جو تمہارے محلے میں لڑکے خالی گھوم رہے ان کو بلاؤ، ان کو بلاؤ، انہیں کام میں لگاؤ، ان کی مدد کرو۔ تو تم جانتے ہو ایک بھائی نے مجھے کیا جواب دیا، کہا حضرت میں نے بھی یہی کہا تھا، میں نے بھی یہی کیا تھا، آپ کی تقریر کے بعد میں محلے کے دو لڑکوں کو لے آیا، میں نے انہیں کام پہ لگا دیا، مگر ان دونوں ہی میری جڑیں کاٹ دی ہیں، ان دونوں ہی مجھے برباد کر دیا ہے، مجھے کسی اور سے نقصان نہیں پہنچا ہے۔ جن کو میں نے سہارا دیا تھا، جن کو میں نے سینے لگایا تھا، آج انہوں نے میری برائیاں شروع کر دی ہیں، آج انہوں نے میری جڑیں کاٹ دی ہیں، آج انہوں نے مجھے برباد کر دیا ہے۔ کیا یہ مسلمانوں کے کام ہے؟ ہم مجھے بتاؤ کون کون سی بات پہ بولا جائے، کون کون سی بات دیکھی جائے، کون کون سی بات بیان کی جائے۔ اپنے آپ کو کم سے کم انسان بنا لو، پکا سچا مسلمان بنا لو، نبی کا غلام بنا لو۔ اگر تم نبی کے غلام بن گئے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہو۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ ہمارا معاملہ ہے، یہ ہمارا معاملہ ہے پیارو۔ یہ جو علماء بتاتے ہیں اپنے گھر کی بات نہیں بتاتے ہیں، رسول پاک کی بات بتاتے ہیں۔ اور ذرا سنو میں تمہیں بتا دوں، اب ذرا شادی میں دیکھو، یہاں الحمدللہ جو شادی ہو رہی ہے یہ صحیح طریقے پر ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے یہاں اللہ و رسول کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ و رسول کا ذکر ہو رہا ہے۔ کہیں کہیں شادی ہوتی ہے آتش بازی سے ہوتی ہے، کہیں کہیں شادی ہوتی ہے اس میں بہت سارے پٹاخے پھوٹتے ہیں، آتش بازی پھوٹتی ہے، بینڈ باجے بجتے ہیں، ڈھول تاشے گاجے باجے بجتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ اور رسول کا ذکر ہو رہا ہے۔ میرے نبی 12 ربیع الاول میلاد پڑھ دوں تاکہ بات پکی ہو جائے۔ میرے نبی 12 ربیع الاول 20 اپریل سن 571 پیر کے دن صبح صادق کے وقت دنیا پر تشریف لائے۔ اگر تمہیں کسی کو آئیڈیل بنانا ہے تو اپنے نبی کو بناؤ، نمونہ عمل بنانا ہے تو اپنے نبی کو بناؤ۔ اب ذرا سنو، ایک وہ بھی اللہ والا ہے، ایک وہ بھی نبی کا غلام ہے۔ پہلے کا دور یہ تھا اگر کسی کے گھر میں آگ لگ جائے تو پورا محلہ اکٹھا ہو جاتا تھا، پورا محلہ جمع ہو جاتا تھا اس کے گھر کی آگ بجھانے کے لیے، اس کے گھر کی آگ بجھانے کے لیے۔ اپنے
अपने घरों से बर्तनें लेकर आ जाते थे, बर्तनों में पानी लेकर के आ जाते थे, मर्द और औरतें सारे के सारे लग जाया करते थे। बोलो है कि नहीं ऐसा? ऐसा हो जाता था। मगर आज ये आलम है, अगर किसी का घर जल रहा है तो कुछ नहीं करेगा, बर्तन नहीं निकालेगा, पानी नहीं डालेगा। अगर किसी का घर चल रहा है तो जेब से मोबाइल निकालेगा और निकालने के बाद वीडियो बनाना शुरू कर देगा, वीडियो बनाना शुरू कर देगा और लाइव दिखाना शुरू कर देगा। कहेगा देखो, लाइव देखो, ये है एक का घर जलता हुआ, जलते हुए घर को मुलाहिजा फरमाए। ये मुसलमान, अरे तेरे सीने में क्या दिल नहीं है? तू आज मजे लेने लगा है, तू आज हंसी मजाक पे पड़ गया है, आज तू अपने आप को कुचल के रख दिया है। अब मुझे बताओ, यहाँ तक के अगर किसी की मोटरसाइकिल टकरा गई है, जीप के अंदर अगर वो दब चुका है, उसके पांव इतने इतने दब गए, वो चीख रहा, चिल्ला रहा, कह रहा भाई मुझे बचा लो, भाई मुझे मेला लगा पड़ा होगा, लोगों का मेला, मगर एक भी दिल वाला ऐसा नहीं होगा जो उसके काम में आ जाए। दसों लोग ऐसे होंगे जो अपना मोबाइल लेके वीडियो बनाते हुए दिखाई दे जाएंगे। बोलो है कि नहीं है? दसों लोग वीडियो बना बना करके अपने स्टेटस लगाएंगे और फेसबुक पे डालेंगे, यूट्यूब पे डालेंगे, इधर आधर डालेंगे। स्टेटस लगाने वालों, मैं जरा कान खोल के सुन लो, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, उसकी हाय अगर तुम्हें लग गई तो क्या होगा? अरे उसके छोटे छोटे बच्चे होंगे, वो गरीब जो दबा पड़ा है, उसके पाँव, अगर तू मर्द था, तेरे सीने में दिल था, 10-20 लोग इकट्ठे होंगे, जीप तो जीप एक गाड़ी को भी पलट कर रख देते, उस मुसलमान के काम आ जाते। कम से कम एक मेहनत तो कर लेता। आप जानते हैं नबी ने फरमाया मेंढक को मत मारो, नबी ने मेंढक को मारना मना फरमाया है। और फिर वो उठा करके लाए। मुहद्दिस साहब जब हदीस शरीफ लिखने बैठे, वुजू बना लिया है उन्होंने, बावुजू बैठे हुए हैं, हदीस शरीफ लिखने के लिए बैठते हैं। अल्लाह अल्लाह, उन्होंने कलम को दवात में डाला। जैसे ही कलम दवात में डाली और डालने के बाद जब कलम पे रोशनाई लग जाती है, कलम की नोक पे रोशनाई लगी है, लिखने वाले थे कलम यहाँ पर लाए तो कलम की नोक पर एक मक्खी बैठ जाती है और वो मक्खी रोशनाई पीने लगती है, वो मक्खी रोशनाई पीने लगती है। इन्होंने देखा मुहद्दिस साहब अगर चाहते तो उसे चुटकी मार के उड़ा देते, अगर मुहद्दिस साहब चाहते उसे हिला देते, अगर मुहद्दिस साहब चाहते उसे झटका मार के गिरा देते, अगर मुहद्दिस साहब चाहते उसे फूंक मार के गिरा देते। दिल में ख्याल आया, उन्होंने सोचा इसे झटका दे दूं, दिल में ख्याल आया फूंक मार दूं, मगर फिर ख्याल आया, फिर मुहद्दिस साहब बोले मैंने सोचा अरे ये पेट भर रही है, मैं कौन होता हूँ इसके पेट पे लात मारूं, जरा पेट भरने दो। एक मक्खी लिखने वाले कलम पे बैठ के अपना पेट भरने लगी है। मुहद्दिस साहब ने कलम को रोक दिया, लिख नहीं रहे हैं और फरमाने लगे मैंने अपनी सांसें भी रोक ली ताकि हिल जाए, कहीं मक्खियां उड़ जाए। उन्होंने कहा मैंने अपनी सांसें रोक ली और जैसे ही सांस रोकी वो मक्खी जो थी पेट भर के निकल जाती है और जैसे ही पेट भर के निकली अब वो मुहद्दिस साहब कहने लगते हैं अल्लाह को मेरी अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि मेरी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया जाए। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा सैयद मुकीम रहमान साहिब किबला ख्वाजा का हिंदुस्तान सर करेगा सुन्नी मुसलमान उलमाए सुन्नत। बोलो आज के बाद किसी के पेट पे लात नहीं मारोगे, आज के बाद किसी को तकलीफ नहीं दोगे, आज के बाद किसी को नहीं सताओगे, आज के बाद किसी की बहन बेटी को नहीं तकोगे, आज के बाद अपनी जबान से झूठ नहीं बोलोगे। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इतनी बात जब झूठ की आ गई है तो सुन लो, झूठ की बात आ गई है तो सुनो। अल्लाह वो इंसान कितना बुरा होगा जिस पे
اللہ کی لعنت برس جائے۔ وہ شخص کتنا برا ہوگا جس پہ 50 مرتبہ 10 مرتبہ 20 مرتبہ اللہ کی لعنت پڑ جائے۔ بہت برا انسان ہوگا جس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑے۔ اللہ کس پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے ذرا دیکھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اب صبح سے لے کے شام تک کتنا جھوٹ بول رہے ہیں، صبح سے لے کے شام تک ہم اور آپ کتنا جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور یہ جو موبائل ہے موبائل، یہ جو موبائل ہے موبائل، اس نے تو مولانا لوگوں کو بھی جھوٹ بلوا دیا ہے، اس نے پیروں کو بھی جھوٹ بلوا دیا ہے، اس نے اماموں کو بھی جھوٹ بلوا دیا ہے، اس نے مفتیوں کو بھی جھوٹ بلوا دیا ہے۔ یہ جو موبائل ہے نا موبائل، اس سے بڑے بڑے مولانا پھنس چکے ہیں۔ کہاں پہنچ گئے حضرت؟ اگر ہے دلپت پور تو بتا رہا گووند پور پہنچ چکا ہوں، اگر ہے رام پور تو بتا رہا ہے مونڈا پانڈے پہنچ گیا ہوں۔ بولو ہے کہ نہیں ایسا؟ کتنے جھوٹ بولتے ہیں، امام تک بھی جھوٹ بول جاتا ہے، پیر بھی جھوٹ بول جاتے ہیں۔ موبائل کے ذریعے اگر کوئی بھی جھوٹ بولتا ہے، چاہے وہ کسی کے ذریعے بھی جھوٹ بولے تو جھوٹ ہے۔ اللہ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے۔ نبی نے فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کر لو۔ اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ زبان کی حفاظت کر لو، اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لو، جنت کی ذمہ داری میں لے لیتا ہوں۔ اگر تم نے حفاظت کر لی تو جنت میں دلواؤں گا۔ دوسری شرمگاہ ہے، اگر شرمگاہ کی حفاظت کر لی تو جنت میں دلواؤں گا۔ پیارو اپنی زبان پہ کنٹرول کرو۔ بعض اتنا بولتا ہے، بڑ چوراہوں پہ بیٹھ کر کے بعض جتنا بڑا جاہل ہے اتنا ہی بڑا مفتی بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اگر کوئی موبائل کے ذریعے اگر کوئی مسئلہ اس کو مل گیا ہے، مسئلہ اگر اسے ہاتھ آ گیا ہے تو اب اماموں سے جا کر کے ٹکراتا ہے، اب امام صاحب سے پوچھتا ہے امام صاحب بتاؤ، یہ اصلاح کے لیے نہیں، امام صاحب کو چیک کر رہا ہے، امام صاحب کا امتحان لے رہا ہے، یہ دیکھ رہا ہے امام صاحب کتنے پانی میں ہے۔ ارے تو جانتا ہے اس کے سینے میں قرآن ہے، تو جانتا ہے اس کے سینے میں احادیث نبویہ ہے۔ اگر وہ عالم ربانی ہے تو نبی فرماتے ہیں اگر کوئی عالم یا طالب علم کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے، اللہ گزر جائے، تو اس کے گزرنے کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا۔ دکھاوا رہ گیا، دکھاوا۔ جس دن اگر یہ دکھاوا نکل گیا اس دن انسان ہم اور آپ کام کے ہو جائیں گے الحمدللہ۔ ایک حدیث شریف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شادی کے تعلق سے ہے یہ، نبی فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ اس حدیث کا مطلب سمجھیں آپ، تھوڑے لوگ ہیں، مختصر ہیں تو اتنے ہی سمجھ لیں آپ۔ الدنیا کلھا متاع، دنیا پوری کی پوری ساز و سامان ہے، متاع۔ متاع اس سامان کو بولتے ہیں جس سے انسان فائدہ حاصل کرے، پوری کی پوری۔ ہر انسان اپنے ذوق شوق کے اعتبار سے، گاڑی بہت ساری گاڑیاں ہیں مگر وہ وہی خریدتا ہے جو اسے پسند۔ شوز جوتے بہت سارے ہیں مگر وہ وہی خریدتا ہے جو اسے پسند۔ کپڑا وہی اپناتا ہے جو اسے پسند۔ علماء ٹوپی وہی خریدتے ہیں جو اسے پسند۔ جتنی بھی چیز ہے وہ ساری کی ساری انسان کے فائدہ حاصل کرنے کے لیے، مطلب
اس نے گاڑی خریدی اپنے لیے، اس نے مکان بنایا اپنے لیے، اس نے اس میں ٹیلز پتھر وغیرہ لگایا اپنے لیے۔ آقا فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع، دنیا پورے کی پوری ساز و سامان، مگر ان تمام چیزوں میں ایک خواہش رہتی ہے نا انسان کی، موٹر سائیکل ہوتی ہے تو گاڑی ہو جائے، آگے بڑھتا چلا جائے۔ نبی فرماتے ہیں ان تمام چیزوں میں سب سے بہتر جو ہے، انسان کو سکون پہنچانے والی چیز جو ہے، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، دنیا کے متاع میں سے، ساز و سامان میں سے سب سے زیادہ سکون پہنچانے والی چیز نیک بیوی۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا ہے بولو؟ نیک بیوی۔ لفظ نیک آیا، المرأۃ الصالحہ، کیا آیا بولو؟ نیک بیوی۔ اب یہیں سے کئی راستے پھوٹتے ہیں، کئی راستے نکلتے ہیں۔ آدمی اتنا بڑا خرچہ کرتا، کئی لاکھ روپے شادی میں لگاتا ہے، لڑکی والوں کی طرف سے بھی، لڑکے والوں کی طرف سے بھی، مگر نبی فرماتے ہیں وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، انسان کے لیے سب سے زیادہ سکون پہنچانے والی چیز جو ہے وہ نیک بیوی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مالدار بیوی کا ذکر نہیں آیا، بہت زیادہ گوری چٹی بیوی کا ذکر نہیں آیا، اور دوسری حدیثوں میں الگ الگ ہے، مگر اس حدیث میں جو ہے المرأۃ الصالحہ کا لفظ آیا، نیک بیوی۔ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ۔ اب ہمیں تلاشنا ہے، ساری چیزوں سے زیادہ فوکس ہمیں جو رکھنا ہے وہ نیک بیوی پر۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، پوچھوں، ہم اچھے جوتے خریدنے چلے، اچھے، اب جب کمپنیاں اگر اچھے نکالیں گی تبھی تو اچھے ملیں گے، فیکٹری میں اگر اچھے شوز بنیں گے تبھی تو ملیں گے۔ آپ ڈھونڈتے جاؤ، تلاشتے جاؤ، بازار میں ڈھونڈو، مارکیٹ میں ڈھونڈو، لیکن کوالٹی والی چیز تبھی ملے گی جب اس کی وہ کمپنی ہوگی۔ اب ذرا غور کرو، توجہ کرو، نیک بیوی، میری بہن دوسرے کی بیوی، تمہاری بہن دوسرے کی بیوی، اس کی بہن اس کی بیوی، جتنی عورتیں ہیں لڑکیاں وہ ضرور ایک نہ ایک کی بنتی ہیں، مگر ڈھونڈو، تلاشو نیک بیوی المرأۃ الصالحہ۔ پورے رامپور، یہ رامپور ضلع نا، پورے رامپور ضلع میں تلاش ہو کون سی کمپنی ہے المرأۃ الصالحہ، ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جاؤ گے، ملنا مشکل ہے۔ المرأۃ الصالحہ وہ ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو۔ المرأۃ الصالحہ وہ ہے جس کا کبھی کسی نے چہرہ تو چہرہ پلو بھی نہ دیکھا، ڈھونڈتے رہو، تلاش کرو رامپور میں۔ المرأۃ الصالحہ وہ ہے جس نے کبھی قرآن کے خلاف، شریعت مصطفیٰ کے خلاف اپنا قدم نہیں اٹھایا، اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا، اپنی آنکھیں نہیں استعمال کی، اپنے کان استعمال نہیں کیے، اس کا کھانا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، پہننا، اوڑھنا، سونا، جاگنا، سانسیں لینا، یہ سب کا سب شریعت مصطفیٰ پر۔ سب کا سب کس پہ بولو؟ کہاں چلے گئے محمد دین بھائی؟ ہاں توجہ رکھو، دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں، سب کا سب شریعت مصطفیٰ پر ہو۔ اب ڈھونڈو، تلاشو،
تو کوالٹی تو ہمیں اور آپ کو بنانی پڑے گی. جی 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 کیا کرنی پڑے گی بولو؟ ہمیں اور آپ کو بنانی پڑے گی. اب ذرا توجہ کرو، غور کرو. آنے والا مہینہ، اس مہینے کے بعد ایک مہینہ ایسا ہے جو مسلمانوں کو آئینہ دکھا دیتا ہے. شریعت مصطفیٰ کا آئینہ، اس کو محرم شریف کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے بولو؟ محرم شریف. کیا کہا جاتا ہے بولو؟ محرم شریف. پیارو ذرا اس بات پر غور کرنا، توجہ کرنا. محرم جیسے ہی نام آتا ہے امام حسین پاک کی طرف ذہن جاتا، جی 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 نبی کی اولاد کی طرف ذہن جاتا، نبی کی اولاد کی طرف اس کا ذہن پہنچتا ہے. اب ذرا دیکھ لیں، غور کریں، توجہ کریں. ہم اتنی نسلوں کے بعد، یہ اتنی نسلوں کے بعد سید ہے، آل رسول ہیں، ہمارے ان کے لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں، تو وہ تو ڈائریکٹ نبی کے نواسے تھے. جی جی ہر بات. وہ تو ڈائریکٹ شہزادہ رسول تھے. ان کا عالم کیا ہوگا؟ جی بے شک. ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے صراحتاً بالکل آیا. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. میری بات بھی غلط ہو سکتی ہے، آپ کی بھی غلط ہو سکتی ہے. کیا نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں. نبی فرماتے ہیں، دونوں شہزادے یہاں بیٹھے حسن حسین، نبی فرماتے ہیں اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. فاحبہما، میرے مولا تو بھی ان سے محبت کرنا. واحب من یحبہما، اور اے اللہ قیامت تک مسلمان جو ان سے محبت کرے میرے مولا تو ان سے بھی محبت کرتے رہے. سبحان اللہ. اب محبت کا تقاضا ذرا غور کرو، توجہ کرو. اب ذرا محبت کا تقاضا دیکھو. محبت ہماری قوم کے بچے، ہماری قوم کے بچوں کا یہ عالم ہے.